کر سکتا ہوں، لیکن شرک اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا، اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا، اور وہ خطاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو شرک کرنے والے کے مقدر میں جنت نہیں ہے۔ شرک کرنے والا چاہے لاکھ نیکیوں کا متحمل ہو، وہ جہنم میں ہی جائے گا، اور عقیدہ توحید پر ہونے والا چاہے لاکھ گناہ بھی اس نے کیے ہوں، شرک نہ کیا ہو، تو بالآخر یہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ من قال من قلبہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے اپنے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور دل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ عقیدہ توحید، یہ توحید جو ہے لفظ، یہ باب تفعیل سے ہے، وحد یوحد توحیدا، جس کا مطلب ہے ایک ماننا۔ اور عقیدہ توحید ثابت ہو سکتا ہے نفی اور اس بات کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نفی اور اس بات کے ساتھ؟ مثال کے طور پر عربی زبان میں ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ زید کھڑا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ زید کے علاوہ کوئی اور نہیں کھڑا، لیکن جب میں یہ کہوں گا ما قام الا زید، کوئی بھی نہیں کھڑا مگر زید، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ زید کے علاوہ سارے بیٹھے ہیں، صرف زید ہے جو کھڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے اس میں کیا کیا کہ زید کے علاوہ سب کی نفی کی اور زید کا اس بات کیا، زید کو ثابت کیا۔ ایسے ہی عقیدہ توحید ہے، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی خدا نہیں، کوئی بھی حقیقی عبادت کے لائق نہیں ہے، سب کی نفی کر دی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور اللہ کا ہم نے اس بات کیا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید، اس کی تین اقسام بنتی ہیں کہ جن میں ہم نے شرک سے بچنا ہے۔ اگر ان میں ادنا درجے کا بھی ہم شرک کرنے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری عاقبت خراب ہو جائے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم کا سامان کر دیا جائے، اعاذنا اللہ من۔ عقیدہ توحید، اس کی پہلی قسم یہ ربوبیت کا عقیدہ ہے، دوسری الوہیت کا عقیدہ ہے، اور تیسری اسماء و صفات کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو کیٹیگرائز